الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم نیا سال کیسے گزاریں۔ گرچہ نئے سال کا پہلا مہینہ اختتام کو ہے اور سال کے بالکل شروع میں موضوع رکھا تھا، لیکن چونکہ میرا سفر تھا اس وجہ سے پھر وہ گفتگو نہ ہو سکی۔ ہم یہاں پر بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشرت پر، اخلاق پر، سیرت پر، قرآن کریم کے فضائل پر۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے موضوعات ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور موقع بہ موقع۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ اس دفعہ ہمیں یہ موضوع رکھنا چاہیے کہ ہم ہر سال بدلتے رہتے ہیں، کیلنڈر بھی بدلتے ہیں، گھڑیاں بھی بدلتے ہیں، ڈائریاں بھی بدلتے ہیں، اور سال شروع ہونے سے پہلے بہت سارے حساب کتاب کو بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا یہ بھی فکر کریں کہ ہم نے آگے کا سال کیسے گزارنا۔ اور یہ جو فکر ہے، یہ فکر صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی۔ اور یہ فکر صرف اپنے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہے، اپنے گھر بار کے لیے بھی ہے، اپنے کاروبار کے لیے بھی ہے، اپنی ذات کو مختلف صفات سے، مختلف مہارتوں سے جوڑنے کے لیے بھی ہے۔ تو چند ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف میں صرف رہنمائی اور اشارہ کروں گا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں یقیناً ہمارے آس پاس گھوم رہی ہیں، ہمیں تھوڑا فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آزاد مسلمان پیدا کیا ہے۔ صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم آزاد مسلمان ہیں۔ آزاد کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں، یہ مطلب ہے؟ تو یہ صرف مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ذہنی طور پر سوائے اپنی غلامی کے کسی کا غلام نہیں بنایا۔ فکری طور پر ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے دنیا میں کسی کے غلام نہیں، کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہوں، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، تربیت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، دنیا جہاں کے جتنے شعبے ہیں، ہم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ہر جگہ کی غلامی سے نکالنا ہے۔ جب تک یہ دماغ اور یہ دل اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی غلامی سے نہیں نکلے گا، یہ انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی درجے میں کسی کی غلامی میں لگا ہوا۔ تو پہلا سبق جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ فہرست بنانی ہے۔ اسے میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، یہ بیان نہیں ہے کہ آپ کہیں نے سن لیا، واہ بہت اچھی بات کر لی مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست، نہیں، ایکٹیویٹی بیان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایکٹیویٹی بیسڈ بیان ہے، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے۔
کہ ہم نے سنا اور ہم نے کہا چلو بھائی بہت اچھا ماشاءاللہ السلام علیکم مصافحہ کیا چلے گئے, چلیں بھائی اگلی دفعہ پھر ملیں گے. یہ آپ نے بیٹھ کر نوٹ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کہاں کس کس جگہ کس کا غلام بنا ہوا. خدا کی قسم کھا کر کہا جائے تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا, سینکڑوں جگہ پر ہم غلام بنے ہوئے, سینکڑوں جگہ پر, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. ناخن پہ مجھے ایک بات یاد آئی, ابھی کچھ دن پہلے میری ایک عامل سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیں نا, غلامی کی ایک مثال, ایک چھوٹی سی میں مثال دیں تو وہ عامل, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ان کے پاس جو ہے جو دوسری مخلوق ہے نا وہ بھی آ کے بیٹھ گئی نا, تو انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی, مجھے بھی کہا بھائی, بولا وہ یہ کہہ رہے مفتی بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ باتیں پوچھو. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھ سے نہیں پوچھو بھائی, تمہاری دنیا ہی الگ ہے. میں کچھ سے جو ہے نا کچھ چیزوں کو سمجھنے گیا تھا, تو اس نے ایک بات بڑی عجیب کہی. اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے نا, یہ پہلے لوگوں کے اندر داخل ہوتے تھے, یعنی یہ کہتے ہیں نا جنات آ گئے, جنات آ گئے. تو کہا یہ داخل ہوتے تھے تو یہ کہتے ہیں ہم جب کسی میں داخل ہوتے تو انسان کے بدن کے وہ حصے جو کھلے ہوئے ہیں جہاں سوراخ ہے کہ اس سے داخل ہوتے تھے. اب کہاں کہاں ہے انسان کے بدن کے کھلے سے سب کو پتہ ہے, لیکن کہا اس میں ہمیں ایک مسئلہ ہوتا تھا. وہ کیا کہ داخل ہوں تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ اندر جانا ہے نا پورا, اور جب نکلیں, بولا جو ہمیں جب عامل نکالتا ہے تو جب نکلیں تو کہا ایسا کھینچ کے نکالتا, تو کہتے ہیں نا روح کھینچ کے نکالتے, تو کہا بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب وہ کہانی سنا ہے جنات کی, ڈرنا نہیں بھائی. تو کہنے لگا کہ ہماری میٹنگ ہوئی, وہ جنات کہنے ہماری میٹنگ ہوئی کہ ہم کہاں انسان پر اٹیک کریں کہ اس کو اس کے اندر اثر بھی پہنچائیں اور ہمیں جب نکلنا ہو تو ہم آسانی سے نکل بھی جائیں. تو کہ ہم نے بہت سوچا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسانوں کے جو ناخن ہوتے ہیں نا, یہ ناخن, ان ناخنوں کے اندر جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو یہ اندر چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے. کہ ہم یہاں گھس کے چھوٹا سا بالکل مائکرو سے جو دیکھنے کے بھی لائق شاید نہ ہوگا, اتنا چھوٹا بن کے ہم یہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب یہ ہاتھ دھوتا ہے یا کچھ کرتا ہے ہم نکل جاتے ہیں, اور کہ جب ہمارا موڈ ہوتا ہے ہم دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ پوچھنے لگے وہ عامل کہ پھر اس سے بچنے کا حل کیا؟ بولا اس سے بچنے کا حل یہی ہے کہ جو لوگ اپنے ناخن کاٹ کے رکھتے ہیں تو ہم ان کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتے. بولا ہم جگہ نہیں بنا سکتے. پھر وہ عامل کہنے لگے کہ ہم سب سے زیادہ عورتوں میں جاتے ہی اسی لیے کہ ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں نے ایک چھوٹی مثال پیش کی ہے کہ مجھے ایسی مثال یاد آ گئی کہ فکری طور پر ہم کہاں پھنسے ہیں. کوئی ناخن بڑے کر رہا ہے, کوئی بال بڑے کر رہا ہے, کسی کے کپڑے کیسے بنے ہوئے ہیں, کسی کی شلواریں کیسی ہیں. یعنی ٹھیک ہے مختلف رنگوں کے برقعے اگر کوئی پہنتا ہے, بعض جگہوں پہ نہیں پہن سکتے تو وہ مجبور ہیں, تو مفتی سے پوچھیں گے تو شاید وہ جائز کا فتویٰ دے دے. جب رنگین کپڑے پہن سکتے برقعے کا فتویٰ دے دے. لیکن آج کل برقعے کیسے آ رہے ہیں؟ اب ہم ذہنی طور پہ کس کے غلام بنے, فکری طور پہ کس کے غلام ہیں؟ اپنے کاروبار میں دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں, ہر سال ایک نیا سیٹ ہے. ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے نا کراکریاں چینج ہو رہی ہیں, اس سے پہلے پردے چینج ہو رہے ہیں, اس سے پہلے جناب کارپیٹ چینج ہو رہے ہیں. اچھا صرف گھروں میں نہیں, مسجدوں میں بھی یہ حال ہے. اعتکاف کے پردے چینج ہو رہے ہیں, نئے پردے چاہیے, رنگ روغن ہو رہا ہے. جائز ضرورت کی حد تک کوئی منع نہیں, لیکن کیا یہ ہر سال ہر چیز کو بدلنا کیا یہ شریعت کا مزاج ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ تو میں نے کہا اب جب لسٹ بنانے بیٹھیں گے نا کہ ہم کہاں کہاں چوٹ کھا رہے ہیں, فکری طور پہ غلام ہے, تو آپ کو نظر آئے گا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, میں نے چند مثالیں ذکر کی. دوسری بات
ہر آدمی روتا ہے کہ کمائیاں کم ہو گئی ہیں، خرچے بڑھ گئے. یہ زمانے سے ایک رونا لگا ہوا ہے نا، خرچے خرچے خرچے. اور جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا، اور اب پاکستان بننے کے 70-75 سال کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ مسئلہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا، ہر دور ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہے گا. ابھی وہ ایک ادارہ ہے، ان سے ایجوکیشن پہ میری بات ہو رہی تھی، تو جو اس کے فاؤنڈر ہیں ان سے بات ہونے لگی تو وہ کہنے لگے کہ 1974 کی شاید بات بتا رہے تھے کہ جب میں میٹرک میں تھا، وہ اپنا کہنے لگے کہ جب میں اس وقت میٹرک میں تھا تو اس وقت میں نے ایک جملہ سنا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. اور کہا جب میں نے پڑھائی کی کرتے 2014 میں یہ ادارہ قائم کیا تو کہا آج بھی اس وقت پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. تو بھائی نازک دور سے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جملہ ہمیشہ سننے کو ملے گا. ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اور اس کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو بھی سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. اخراجات میں میانہ روی آدھا بزنس ہے. ایکسپنسز میں بیلنس کرنا یہ ہاف بزنس ہے. ہاف بزنس کا مطلب نہیں کہ 50%، یہ سمجھایا گیا ہے، ممکن ہے کہ آدھے سے زیادہ ہو. اب اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے اخراجات کو؟ اب یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. لیکن جتنے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ تقسیم شریعت نے رکھی ہے. پہلی کہ وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ نہ ملے تو ہمیں تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے. ضرورت کا لفظ ضرر سے نکلا ہے. ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، تکلیف کو کہتے ہیں. اور دوسری ہے سہولت، کہ جو ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا اچھے انداز میں پوری ہو جائے. اور تیسری ہے خواہش، تعیش. اب میں تینوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی 5 ضرورتیں رکھی ہیں. انسان کی 5 ضرورتیں، اور یاد بھی رہنا چاہیے. 3 تو ویسے ہر ایک کو زبانی یاد ہے، سیاسی نعرہ لگتا ہے نا تو یاد ہو جاتا ہے. روٹی، کپڑا، مکان. روٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاں بھائی، نفقہ. ٹھیک ہے نا، کھانا پینا. کپڑے کو کہتے ہیں لباس. مکان کو کہتے ہیں سکنا. ٹھیک ہے نا. 2 اور ہیں، شادی یعنی نکاح، اور سواری یعنی سواری مرکب. ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز ہے جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں. تعلیم کو آپ جو ہے وہ جو کھانا پینا ہے اس کے اندر بھی جوڑ سکتے ہیں. روح کی غذا تعلیم ہے اور بدن کی غذا وہ خوراک ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے خوراک ہی ہے تعلیم. 5 انسان کی ضرورت ہے. یہ 5 انسان کو نہ ملے تو انسان کو تکلیف ہوگی. اس لیے شریعت نے اس کے لیے راستے آسان رکھے. جو اس میں لگتا ہے، یعنی جو آدمی کاروبار میں لگا ہے تو اس کے حلال کمانے پر فضائل ہے کہ نہیں؟ جو آدمی گھر میں رہتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، گھر والوں کی سہولت رکھتا ہے، اس کے پر فضائل ہیں. کپڑے پہنانے پر فضائل ہیں، شادی پر فضائل ہیں. سواری میں بیٹھنے کے اعمال بتائیں اور سواری کو صحیح رکھنا، اچھی سواری رکھنا، اس کے فضائل ہیں. ایک درجہ اس سے تھوڑا اوپر کا جس کو ہم کہتے ہیں سہولیات. سہولیات کس کو کہتے ہیں؟ سہولیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یہ مختلف موسم کے اعتبار سے مجھے اس میں راحت ملے. جیسے ابھی موسم کیا ہے؟ نہ سردی نہ گرمی. جو ابھی ہم کراچی میں کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی بالکل ہی حالت. تو ایک آدمی دن میں وہ جیکٹ پہن لیتا ہے، موٹے کپڑے، اور شام کو اتار دیتا ہے، پھر رات کو پھر پہن لیتا ہے. اب ضرورت تو 3 جوڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے نا. ایک جوڑا پہنا، میلا ہوا تو ایک جوڑا اگلے دن پہن لیا اور ایک اضافی رکھا ہوا ہے، جب تک وہ دھل جائے گا 3 سے بھی ہو سکتی. لیکن شریعت نے سہولت دی کہ بھئی ٹھیک ہے،
آدمی کے اندر اگر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، کمتر لوگوں کو سمجھنا نہیں ہے، تو آدمی کر اپنے پاس لباس رکھے. سواری ہے، ضرورت تو موٹر سائیکل سے ہی پوری ہو جائے گی، چھوٹی گاڑی سے، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے سہولت دی ہے، وہ اچھی گاڑی رکھتا ہے، شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی. اور بہت ساری اس کے اندر پھر ایک تفصیل ہے جو آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے خواہش، جس کو آسان الفاظ میں کیا کہہ لیں، جی چاہ رہا ہے. باہر نکلتے ہیں نا روڈ پہ تو جی چاہ رہا ہے پان کھا لوں، جی چاہ رہا ہے گٹکا کھا لوں، جی چاہ رہا ہے وہ کیا جیم کہتے ہیں، وہ جو پھاڑ کے جیم کھا لوں، اس کا تو نام دوسرے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کھا لوں. اور بہت ساری فضولیات. اچھا پھر اللہ نے گھر میں سامان دیا ہے، ضرورتیں دی ہیں، جی چاہ رہا ہے یہ بدل دوں، جی چاہ رہا ہے یہ کر دوں. یہ جو جی چاہ رہا ہے نا، یہ خواہش ہے. ہر نعمت سہولت سے پوری ہو رہی ہے. جوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال استعمال کیا، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، خراب نہیں ہوا، 3 سال پہن لیا، بس جی چاہ رہا ہے بدل دیں. چشمہ ہے اچھا بنا ہوا ہے، جی چاہ رہا ہے بدل دیں. یہ جو جی چاہ رہا ہے نا، یہ ختم کرنا. اخراجات میں اعتدال اگر لانا ہے تو نفس کی چاہتیں چھوڑ دیں. ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہشات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارا اس وقت رہنے اور کھانے پینے کا، رہن سہن کا سٹینڈرڈ ہے، اس سے اوپر نہ جاؤ، بس وہاں پر بریک کر لو، پھر تمہارے اندر جو ہے نا خواہشات نہیں آئیں گی. یعنی ایسی کبھی یعنی خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس 100 روپے کسی غریب کو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن رات کو کبھی موڈ ہو جائے نا 12 بجے تو پیزا ڈیلیوری منگانے کے لیے 2 3 ہزار روپے رکھے ہیں کہ جی چاہ رہا ہے، دوست بیٹھے جی چاہ رہا ہے پیزا منگا لیں. یہ جو جی چاہ رہا ہے نا، یہ ختم کرنی ہے. یہ جو سال شروع ہوا ہے نا، اس میں اس کے اوپر آئیں. اب آپ لسٹ بنائیں. ایک ادارے کے اندر مجھے موقع ملا ٹریننگ دینے کا، وہاں کے جو امپلائیز تھے 4 مہینے وہاں پہ نا پوری ٹریننگ دی کہ پورا کام کیسے ہو، پرچیز ڈپارٹ کیسے چلے، اور سیلز ڈپارٹ کیا ہو، اور HR کیا ہو، اکاؤنٹس کیسے ہو، مینجمنٹ کے. تو پورے تو وہ تقریباً 40-50 ان کے جو افراد تھے وہ شریک ہوئے. 4 مہینے کورس چلایا، اور ہر ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی تھی 1.5 گھنٹے کی. پھر ان کو میں کام بھی دیتا تھا. تو جب یہ موضوع آیا نا، اچھا صاف سی بات ہے، جب ملازمین آتے ہیں نا تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں ہماری ضرورت پوری نہیں، سیٹ اتنا کماتا ہے تو شرم جائز ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا دیکھو، میری اس ٹریننگ میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا، میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، مسئلہ نہ میں بتاؤں گا نہ کوئی پوچھے گا. جب کورس ختم ہو جائے گا پھر جس کا جو سوال ہے آپ ابھی آ رہے ہیں نوٹ کرتے رہو، آخر میں پوچھنا. میں کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا، آپ پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا تو آپ خامخواہ خفا ہو جاؤ گے کہ جواب نہیں دے رہے. میں کہا آپ ہاں کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے نماز کا، اپنی ذاتی زندگی کا، میں کہا اس کے لحاظ ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ فوٹو لگایا ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میں کہا مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، میں آپ کو صرف یہاں ٹریننگ دینے آیا ہوں، بحیثیت مفتی آ رہا ہوں، لیکن فتویٰ کوئی نہیں دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا. تو جب یہ موضوع آیا اخراجات کا، ان کو میں نے یہ بتا، میں نے کہا آپ کیٹیگری بنائیں. اچھا اس میں حال بھی پوچھتے رہتے ہیں. تو کسی کی یہ بات میں بتا رہا ہوں 2014 کی، اس زمانے میں جب ٹریننگ دی، اس وقت بڑے اچھے حالات تھے. اس وقت تو اتنا جو ہے نا ڈالر بھی نہیں گرا ہوا تھا جو آج کل جو ہے نا سب پریشان ہیں. تو اس وقت کسی کی تنخواہ 50,000 60,000 70,000 لاکھ، وہ بھی بیٹھے رہتے نا، وہ بھی بیٹھے رہے، وہ سارے پریشان، سب کے منہ پہ 12 بجے ہوئے کہ تنخواہیں پوری نہیں ہوتی. تو میں نے جب یہ پڑھایا تو میں نے جب یہ موضوع آیا تو میں نے ان سے کہا آپ یہ 3 کالم بنائیں. یہ دوسری سرگرمی دے رہا ہوں آپ کو، ایک تو فکری غلامی کی تھی نا، اب یہ مالی سرگرمی. میں نے کہا 3 کالم بنا اور آپ دن بھر جو خرچہ کر رہے ہیں آپ لکھتے جائیں، یہ میری ضرورت ہے، اس ضرورت میں نے یہ ایڈیشن کیا، یہ میری سہولت، اور یہ بس نہ ملے تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے کو نہ ملے کوئی اب جیسے بعض لوگوں کیا تھا روزانہ آئس کریم کھانی ہے، روزانہ کیوں کھانی؟ دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، یہی تو ختم کرنا ہے.
کنٹرول کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اب یہ لسٹ بنا کے مجھے پیش کریں. تو اب مجھے یاد نہیں کہ کتنوں نے لسٹیں بنائی ان سب میں سے، لیکن چند نے جو مجھے دی تو وہ میں نے دیکھی، اور انہوں نے خود کیلکولیشن کی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ خواہشات پہ خرچ ہو رہی ہے. ہمیں اندازہ ہو گیا ہم نے کہاں چوٹ کھا رہے تھے، ہم تو حیران ہیں. اس میں سے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم روزانہ کی بنیاد پر 500 کسی بھی جیم کھا جاتے، 500 روپے کا روزانہ. یہ میں 2014 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت روٹی کتنے کی تھی، اس وقت سالن کتنے کا تھا، اس وقت بس کے کرایہ اور رکشوں کے کرایہ کتنے تھے، پیٹرول کتنے کا تھا. اس وقت 500 روپے پورا دن میں اڑا دیتے. کیلکولیٹ کر لیں کتنے بن گئے، 15,000 ہو گئے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پچھلا سال کیسا گزارا، یہ سال بھی ہم اسی طرح گزاریں گے؟ تو دوسری چیز ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے پہ لگانا ہے. تیسری چیز جس کے لیے اس سال ہم نے کوشش کرنی اور فکر کرنی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی سال کی بنیاد پر یا 6 ماہ کی بنیاد پر یا 3 ماہ کی بنیاد پر، اللہ توفیق دے مہینے کی بنیاد پر. اب ہر آدمی کی مصروفیات ہیں، کسی بھی اعتبار سے وہ خود اور اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھانی ہے، کوئی عملی فنی مہارت سکھانی ہے. اس وقت ڈگریوں کا کوئی دور نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا چھولے والوں کے پاس جمع کروا دیں کہ یہ لو ہماری صنعت، تو چھولے بیچ دینا. یہ ہمارے استاذ کے الفاظ ہیں. فرماتے تھے کہ یہ صنعت تمہیں کام نہیں ہے کہ چھولے والے کو دے دو. بولا تم سے اچھا تو رکشے والا، رکشہ تو چلانا آتا ہے، کیا تمہیں عطا کیا؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ وہ اس کو پیٹ بھرنا آتا ہے، تمہیں کیا آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے پر لگ جائیں، خود بھی لگیں، بچوں کو. یہ جو ہمارے دماغ پر پٹی بنی ہے نا، یہ بھی ذہنی طور پر غلام بنے ہوئے کہ یہ ڈگری ہو، یہ ڈگری ہو، ڈگری کر کر کے تماشا ہو گیا. مجھے استاد جی مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. استاد جی ایک دفعہ بات کر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ جو ہے یہ جو مختلف علوم والے جو اپنی ڈگریاں لے کے آتے ہیں، کہا کہ ایسی وہ بات تھی علم دین اور علم دنیا پہ، تو اس کے حوالے سے بات کرتے فرمایا کہ علم کس کے پاس ہے، یہ الٹا سیدھا جو اے بی ہٹا کے آ جاؤ پھر پتہ چلے گا علم کس کے پاس ہے. ہم نے یہ جو نا ڈگریوں کو اپنا معیار بنایا ہوا. ٹھیک ہے جاب حاصل کرنی اس کے لیے جہاں ضرورت ہے، لیکن اسکل پیدا کریں اپنے. کوئی اسکل. آج کتنے لوگ ہیں جن کو اچھا لکھنا نہیں آتا، اچھا بولنا نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یعنی کہ یوں کہا جائے کہ ان سے کہو کہ تم جو ہے جناب یہ کام مجھے اچھے انداز میں کر کے دکھا دو، چاہے وہ کوئی محنت کا ہاتھ کا کام ہو. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہر بچے کو اپنے کپڑے پہ بٹن لگانا آتا تھا. یہ ایک زمانہ تھا. اور آج ہم دیکھ لیں کس کو آتا ہے، الا ماشاء اللہ. اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، سائیکل موٹر سائیکل خراب ہو تو خود ٹھیک کر لیتے تھے. آج کون ہے؟ آج کیا حال ہے؟ یہاں بند وہیں ہاتھ بریک ہو جاتا ہے. عملی طور پر، فنی طور پر، مہارت کے طور پر ہم صفر ہوتے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں ڈال دی ہیں مشینوں کے اوپر، اور یہاں مشین بند وہاں ہم بند. کہتے ہیں کیا کرے، ہے ہی کچھ نہیں، کوئی اسکل نہیں ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر جو ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ اسکل بیسڈ ہو رہی ہے، وہ تھیوری بیس ختم ہو گئی. لیکن چونکہ ہم لوگ تو بہت پیچھے چلنے والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم اس وقت آئیں گے جب دنیا بہت آگے جائے گی. تو ہمارے ہاں جب کوئی یہ بات کی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں ڈگری تو بہت ضروری ہے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ حاصل کریں، لیکن آپ مہینے کی بنیاد پر، 3 مہینے کی بنیاد پر، 6 مہینے کی بنیاد پر، سال، چلو 2 سال کے، کوئی ایک مہارت تو پیدا کریں ہر روز تھوڑی تھوڑی کر کے. اور اس پہ کتابیں مل جائیں گی آپ کو. مختلف اداروں نے کتابیں چھاپی ہیں. آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ آتا چلا جائے گا. اب ہمارے ہاں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں جب وہ فارغ ہوتے ہیں ان کو سائنس کچھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہم نے امتحان کے لیے پڑھا. حالانکہ سائنس تو عملی چیز ہے،
کوئی تھیوری تو نہیں ہے، وہ آتا ہی نہیں. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کبھی ذہن بنا ہی نہیں کہ یہ تو عملاً پڑھانا ہے. کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو رکھا ہوا ہے کورس کے اندر، آتا ہی نہیں کمپیوٹر، آئی ٹی کا آتا ہی نہیں. آج کل اسمارٹ فون کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی کتنا بڑا کام کر سکتا ہے، آتا ہی نہیں. کیوں؟ کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح، کوئی اسکل پیدا ہی نہیں کی اپنے اندر. تو اپنے اندر اچھا بعض لوگوں کی ایک عمر ہو جاتی ہے، نہیں لگ سکتے، اپنی اولاد کو لگائیں، اپنے بھائیوں کو لگائیں، اپنے شاگردوں کو لگائیں. ابھی بھی یہاں آپ کے ہاں بازار ہے نا، پورا یہ جو پورا بازار وہ آگے ٹاور تک جا رہا ہے نا، کتنے ایسے کاروباری ہوں گے ابھی تک وہی ہاتھ کا کھاتا لے کے چلے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو کنسائز کرنا، اس کو کنٹرول کرنا کیسے شارٹ انداز میں، یہ ایک صفت ہے نا، یہ ایک اسکل ہے. کبھی سیکھا نہیں، کہتا نہیں پرانا اسٹائل ہے. تو اپنے اندر کوئی مہارت پیدا کریں اور اس کو تلاش کریں، اس کو دیکھیں. اور چوتھی بات اور یہ آخری بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات میں اللہ رب العزت وہ صفات پیدا کرے جو ایک کامل انسان میں ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ شخصیت بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کریم کی ان صورتوں کی تفسیر کسی ایسے عالم سے جا کر پڑھیں جو ہمیں وقت دے سکے، ہم اس کو وقت دے سکیں، چاہے ہفتے میں ایک دن کیوں نہ ہو، ایک گھنٹہ کیوں نہ ہو، جس میں اخلاق قرآنی ہے. قرآن کون سے اخلاق ڈالے؟ قرآن کریم کے 3 قسم کے مضامین ہیں: اخلاق قرآنی، واقعات قرآنی، احکام قرآنی. جب قرآن کا نزول ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاقیات سکھائے. اخلاقیات، جیسا کہ ایک مثال میں دے دوں، جیسے سورۃ الحجرات ہے، اس کے اندر اخلاقیات قرآنی کا ذکر ہے. سورہ لقمان ہے، اس کا جو دوسرا رکو ہے پورا اخلاقیات قرآنی سے جو ہے وہ مضمون بھرا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح جو مکی دور کی صورتیں، اس میں کئی صورتیں آپ کو ملیں گی جس میں اخلاق کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے. پھر مدنی دور میں آ کر احکامات کا نزول ہوا. تو اخلاق قرآنی جو اپنے اندر لے کر آئے گا اس کی شخصیت کی تعمیر ہوگی، شخصیت بنے گی. خود سے تو ہم دھوکہ نہ دیں، خود پر اتنا تو وقت لگا لیں. یعنی دنیا جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ شخصیت کو نکھارنا کیسے ہے، اور اس کے لیے وہ کورسز بنا رہی ہے. اور اللہ نے ہمیں پورا کورس قرآن کریم کی شکل میں دیا ہوا ہے، اور اس کے پڑھانے والے ہر گلی محلے میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا جو ہے وقت نکال کر ان چیزوں کو ذرا سمجھ لوں. سورہ یاسین ہے، آپ سورہ یاسین کی تفسیر کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا اس کے اندر مضامین ہیں، کیسے شخصیت سازی ہوتی ہے. آپ سورۃ الشعراء کو اٹھا کے پڑھیں، اس میں آپ کو انبیاء کے واقعات ملیں گے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، شخصیت ملے گی. سورہ یوسف ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، کہیں کسی کو ہمیں پڑھائیں، آپ کی شخصیت بنے گی. قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے. سورہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص کے اندر، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا قرآن کیا سمجھا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ساتھ پورا پڑھیں، تھوڑا 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 کر کے آپ اپنی شخصیت تو بنائیں. ہم اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہوا، اپنے آپ پر کوئی وقت نہیں ہے. اب ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے نا، ایک لمحے کے لیے آپ سب سوچیں کہ ہم دن بھر جو وقت لگا رہے ہیں اس میں میں اپنے لیے کیا وقت لگا رہا ہوں، کمائی کو چھوڑ کے. تعمیر ذات کے لیے کیا لگا رہا ہوں، تعمیر دکان کے لیے ہو رہا ہے، تعمیر اہل و عیال کے لیے ہو رہا ہے، تعمیر مال کے لیے ہو رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں مال کے اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے جیبیں بھرنے کے لیے ہو رہا ہے. کرایہ دار کیا کرتا ہے، دوسروں کی جیبیں بھر رہا ہوتا ہے. لیکن میں اپنی ذات کے لیے کون سا وقت نکال رہا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی ذرا غور کرے کہ میں کیا کروں.
اپنی ذات کی تعمیر کرنا یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے، سب سے پہلا مطالبہ۔ اور اسی شخصیت کو بنانے کے لیے اگر آپ کو احادیث سے پڑھنا ہے تو آپ کتاب الآداب کو پڑھیں کسی عالم سے، کتاب الرقاق کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت بنانے کے لیے جو ارشادات فرمائے محدثین نے وہاں جمع کیا، اس کو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ہم مستقل ایک سیریز لے کے چلیں، تعمیر شخص، مختلف موضوعات پر اس کو لے کے چلیں۔ ہم سنیں تو صحیح کہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، میری شخصیت میں نکھار آئے۔ اور یہ جتنے دنیا میں ہم سنتے نا یہ موٹیویشنل اسپیکر اور یہ فلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کس ایمان کے درجے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس طرح سنا، اس طرح سمجھا؟ یہ سوال بھی آپ کے حوالے۔ تو 4 کام میں نے بتائے، یاد ہے بھائی؟ پہلا کام جی فکر کو بدلیں، دوسرا کام جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ضروریات کی لسٹ بنائیں، تیسرا کام جی اسکلز، مہارتوں پر اپنے آپ کو دیکھیں، اور چوتھا کام شخصیت سازی۔ یہ 4 کام اس سال کر کے دیکھیں 2024 میں، پھر 2024 کا جب اختتام ہوگا نا تو ہم کہیں گے واقعی ہم نے کچھ پایا ہے، کچھ ہم پا کر گئے۔ اور ایک بات میں اس کے ضمن میں عرض کر دوں جو شخصیت سے ہی متعلق ہے کہ رومن اردو لکھنا موبائل پر اپنے لیے حرام سمجھ لیں۔ اردو کی بورڈ میں لکھیں یا انگریزی میں لکھیں، رومن اردو نہ لکھیں۔ اپنی زبان کے ساتھ، قومی زبان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ اور میرا تو مزاج ہے کہ کوئی رومن اردو میں مجھے کوئی مسئلہ بھیجے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، فوراً۔ اور جہاں میرے پاس اختیار ہوتا ہے، کوئی اگر کسی گروپ میں آیا ہوا مجھے اختیار ہے ڈیلیٹ کرنے کا تو وہ سوال ہی اڑا دیتا ہوں، میں پڑھنا ہی نہیں ہوں۔ تو رومن اردو سے بھی شخصیت آدمی کی برباد ہوتی ہے، یہ میرا مانے کہ نہ مانے، ورنہ یہ بات تحقیق شدہ ہے۔ جس قوم نے اپنے رسم الخط کو چھوڑ دیا وہ قوم دنیا کے اندر مٹ گئی ہے، اس کی شخصیت مٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ سب کریں گے نا، اور پھر انشاءاللہ اگلے سال شروع ہوگا نا تو پھر آپ سے پوچھیں گے، بیچ میں تو ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن جب سال شروع ہوگا آپ کر کے دیکھیں۔ آپ آج لسٹ بنائیں، دیکھیں یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، کتنی عمر ہے بیٹا؟ 14-15 سال کے، یہ 60-70 سال والے بھی ہوں گے، ہر سال سوچتے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ لیکن میں نے آپ کو کوئی نہیں بولا نمازوں پہ دھیان دو، یہ اور لوگ آگے بات کریں گے، اتنی تلاوت کرو، اتنی دعائیں کرو، اتنے ذکر، میں نے یہ کوئی بات نہیں کی۔ آپ کی یہ وہ ساری باتیں جو آپ کی ذات سے متعلق، اور آپ کے اندر اگر نکھار آ جائے گا تو آپ خود آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایک اور موضوع میرے ذہن میں تھا، اسی ضمن میں وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ صحت کے حوالے سے چند ٹپس آپ کو دے دوں کہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ بات کر لوں مفتی صاحب اجازت سے؟ اوپر ہو گیا ٹائم۔ 3 چیزیں صحت کے حوالے سے، چونکہ کئی بیماریوں سے لوگوں کو لڑتے دیکھا، کچھ نے ہم پر اٹیک کی تو ہم بھی اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بیماریوں کا توڑ اور زندگی کو ٹھیک کرنا ہے تو اس سال یہ بھی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے، لا نأکل حتی نجوع وإذا اکلنا فلا نشبع۔ ہم نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے، اور ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو پھر ہم سیر ہو کے نہیں کھاتے۔ ہمارے حضرت واسم منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا کھاتے ہو اس کو کم کر دو، کسی کو بولو تو کوئی چھوڑے گا نہیں، عادت جو بگڑی ہوئی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اس کا آغاز یہاں سے کرو، جب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو کھانے کے بعد ایک طبیعت ہوتی ہے تھوڑا لے لو، بولے یہ تھوڑا لے لو نا، کہ وہاں ہاتھ روک دو بس، کہ یہاں بریک کر لو، آہستہ تک تمہاری طبیعت آ جائے گی۔
تو ایک تو، اور یہ جو بات ہے نا حدیث کی، یہ آپ کو شوگر سے بچائے گی، بلڈ پریشر سے بچائے گی، آپ کے جو ہے جناب کینسر سے بچائے گی، دل کے، جگر کے، گردے کے جتنے امراض ہیں پورے اندر، معدے کے، سب سے یہ چیز آپ کو بچائے گی۔ نمبر 2، کھانے پینے کے اوقات متعین کر دیں۔ ایک حکیم سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ رمضان میں ہمارے پاس مرض جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، مریض کم آتے ہیں پورا رمضان، کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، کسی بھی دواخانے پہ جائیں، بولا کم ہو جاتا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا کیا وجہ ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہماری زندگی جو نا فطری سسٹم پہ آ جاتی ہے، ہم صبح کھاتے ہیں، دن میں بیچ میں کچھ نہیں کھاتے، روزہ مغرب کے بعد کھا لیتے۔ تو کہا 2 وقت کھانا یہ صحت کا راز ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا، ہم جو نا ایک تو کھاتے ہیں 3 وقت ہیں، پھر الٹا کھاتے ہیں، ناشتہ ہمارا اتنا ٹکڑا سا بھی نہیں ہوتا، چائے پیتے ہیں، بچہ بھی جو نا بھاگا اسکول، ابا جی بھاگے آفس میں اور کام کی جگہ پر، اور جو ہے وہ صبح جا رہے ہیں، پھر 12 بجے یہ کر کے یہ کھا لیا، اور رات کو اتنا تگڑا کر کے نا رات کے 9 بجے 10 بجے جو بھی ہم جا کے کھائیں گے اتنا لوڈ ڈال دیں گے، اور پھر ماشاءاللہ رات کو یہ کر کے سو جائیں گے۔ اب کرتے 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 بیماریاں آ جائیں گی، اور یہ سب بیماریاں اسی لیے بنتی ہیں۔ ہم اس سسٹم کو بدل دیں، 1 سال یہ بھی کر کے دیں۔ آپ صبح ناشتہ کریں انتہائی تگڑا، اس لیے کہتے ہیں صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا، دوپہر کا کھانا وزیروں والا، رات کا کھانا غلاموں والا، دودھ پی لیں، آدھی روٹی کھا لیں، تھوڑے چاول کھا لیں، آپ یہ کر لیں آپ کو۔ اور دوسری چیز صحت میں، یہ تو خوراک ہے، سونا، نیند اگر رات کو آخری ٹائم 10:30 بجے اگر سو جائیں اور صبح اٹھ جائیں، آپ کی پوری لائف خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ دن میں آدھا گھنٹہ سونے کی ترتیب رکھیں۔ دکان پر ہیں، یعنی چائنا کے اندر اسکول کے اندر باقاعدہ پیریڈ ہے اس چیز کا کہ بچے آدھا گھنٹہ سوئیں گے دوپہر میں۔ دوپہر میں اسکول میں کوئی سلاتا ہے؟ ہمارا کہتے ہیں سونے تھوڑی بلایا، سونے کا انتظام کیا بچوں کے لیے۔ پھر کیا؟ اچھا مثال ہے چائنا ترقی پہ، تو بھائی پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی وہ ترقی پہ گئے کیسے؟ انہوں نے اپنا سسٹم ٹھیک کیا۔ تو ہم اپنی صحت کے لیے اس کا بھی کریں۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ہر قسم کے منفی رویے کو زندگی سے ختم کر دیں۔ غصہ، شور شرابہ، ڈانٹ ڈپٹ، اس کی ٹوک میں اس کی ٹوک، اس پہ تنقید اس پہ تنقید، اور سوشل میڈیا نے ہمیں بنا دیا یہ۔ ابھی جو نا الیکشن کیمپین چل رہی ہے، ہر آدمی لگا ہوگا یہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ خدا کے بندے کو اللہ تھوڑی تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس پر کیا کہا تھا، اس پہ کیا کہا تھا۔ بھائی جو جیسا کرتا ہے کرو، اپنے آپ کو تو مثبت بناؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے، ٹینشن آتا ہے، طبیعت میں جو ہے وہ کتنا اندر سے کھول اٹھتا ہے، آدمی جو ہے نا پھر بیمار ہونا شروع ہوتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا، ایک وقت آتا ہے پھر یہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اب دوائیاں پی کر اور فلانی چیز کر کے ہم جو ہے نا بیماریاں کا ایک جو ہے مجموعہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس اب تو ہم جو ہے نا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہیں فلانا۔ تو بھائی آپ نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، آپ نے اپنی خوراک کو برباد کیا، اپنے سونے کو برباد کیا، اپنے اوڑھنے پہننے کو، لباس کو، یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس کو برباد کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ بھائی آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور اسی کے اندر ایک ضمنی بات میں کہا نا، یہ سب موضوع تفصیلی ہیں کہ آپ نیچرل خوراک جو ہے، قدرتی خوراک، یہ ڈبوں کا جو ہم نے کیمیکل کھا کھا کے جو مریض ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بھی نقصان پہنچا۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل، کرم، رحم اور اپنے عافیت کا، برکت کا، سہولت کا، وسعت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، توفیق بندگی نصیب فرما، اپنے ذات علی کا دھیان نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی دعوت کی محنت کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر حاسد کے حسد سے، ہر ساحر کے سحر سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتن سے،
ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے یا اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، آگے سے اور پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے، دائیں سے اور بائیں سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دوست و احباب کی، ہمارے گلی محلے والوں کی، یا اللہ ہمارے گھر کی، کاروبار کی، علاقوں کی، گلیوں کی، محلوں کی، بازاروں کی، شہروں کی، بستیوں کی، گاؤں کی، اے اللہ پورے وطن عزیز کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔